حمل کی الٹیوں میں جو ہومیوپیتھ نے تجربے میں نمایاں دوائیں دیکھی ہیں، جن کے دائرے میں اگر تلاش کی جائے مزاج کی تو آسان ہے، ورنہ تو سینکڑوں دوائیں جو ہومیوپیتھک میں استعمال ہوتی ہیں، ہر دوا کے مزاج کی بحث بھی ملتی ہے۔ اب کہاں کہاں ایک متلی کی مریضہ کے مزاج کی تلاش کرتے پھریں گے، اس لیے بالعموم جن دواؤں میں شفا کا امکان ہے وہ ہومیوپیتھ جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہیں: سلفر، سیپیا، کالی کاب اور اوکیجنلی آرسنک۔ اوکیجنلی آرسنک اس لیے کہ آرسنک کا مزاج کم ملتا ہے لوگوں میں۔ اس کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کو کہتے ہیں گولڈ ہیڈڈ کین پیشنٹ۔ ہومیوپیتھ کتابوں انگریزی میں یہی لکھا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ انگریزوں میں سنوبشنس نمایاں پائی جاتی تھی، تو ان میں سے جو زیادہ اپنے آپ کو لارڈلی سمجھتے تھے، گولڈ ہیڈڈ کین ہاتھ میں لیے ہوئے یوں چلتے تھے یا اس سے یوں کھیلتے رہتے تھے۔ تو یہ خاص قسم کے لوگ تھے جن کو اس زمانے میں بو کہا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں تو بو کہتے ہیں تو بو کاٹا ہو جاتا ہے نا، الٹ ہے بالکل۔ وہاں BEA بو اور ایکس غالباً بعد میں آتا ہے پھر جمع کے طور پر، بو یا بوز، BEA ایکس BAU، ہاں BAU BEAU بو اینڈ BEAUX از دا پلورل، وہ جمع ہے بوز کی۔ تو بو لفظ جو ہے نا انگریزی میں، جس پر بو ٹائی بھی ہوا کرتی ہے، بو یہاں بھی لگاتے ہیں، یہ بو بھی انہی لوگوں سے وابستہ چیز ہے۔ وہ بو پہن کر اور یہ کین ہاتھ میں پکڑ کر پھرنے والے نہایت فصیح لفظ ہے، جس کا اردو میں کیا پتہ نہیں ترجمہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا مزاج انگیخت ہو جاتا، بگڑ جاتا ہے، اور باریک سی چیز ادھر سے ادھر ہو تو اس پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی غلط بات کسی کے دیکھیں تو فس کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کو کہتے ہیں فسی۔ تو ایسے مریض کو آرسنک مریض کہا جاتا ہے، کیونکہ خواتین میں فسی تو مل جائیں گی مگر آرسنک کی باقی علامتیں کم ملتی ہیں، اس لیے اسی نسبت سے یہ حمل کی بیماری میں کم استعمال ہوگی۔ تو جب ہومیوپیتھی کہتے ہیں کہ اور نسبتاً کم آرسنک، تو بنیادی بات وہی ہے کہ تمہیں مزاج کی دوا تلاش کرنی چاہیے، اور مزاج کی دواؤں میں زیادہ تر سلفر کا مزاج ملے گا عورتوں میں، سیپیا اور کالی کاپ کا۔ یعنی بعض ہومیوپیتھ کا خلاف ہے، ضروری خیال ہے، ضروری نہیں درست ہو۔ یہ بھی ممکن ہے بعض ملکوں میں، بعض معاشروں میں آرسنک کا مزاج عورتوں میں زیادہ ملتا ہو، کہیں سلفر کا ملتا ہو۔ یہ حالات کے ساتھ، اقتصادی حالات کے ساتھ بھی مزاج کا تعلق ہوتا ہے۔ غریب گھروں میں گندگی بیچارے میں پیدا ہونے والے بچے، ان بیچاروں نے کہاں آرسنک کا مزاج دکھانا ہے۔ تو مزاج سے مراد کوئی فطری پیدا ہوا والا مزاج ضروری نہیں، بلکہ حالات معاشرے سے جو مزاج پیدا ہو جاتے ہیں ان میں تلاش کیا کریں۔ تو آرسنک جو کبھی کبھی والی بات ہے، اس سے مراد، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ہمیشہ اس کو بعد میں دیکھنا ہے۔ مزاج پر عموماً نظر رکھیں، موٹی موٹی جو چند دوائیں ہیں وہ اگر نظر آ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مزاج کی کوئی دوا کام نہ کرے تو اور روٹین کے طور پر آپ کو کوئی دوا چاہیے تو وہ سمفوری کارپس ہے، SYMPHORI، سمفوری کارپس CARPUS۔ اس کا پروننسیشن مجھے اب یاد نہیں ہے، سمفری ہے یا سمفوری ہے، بہرحال میں تو اس کو سمفوری کارپس پڑھتا ہوں۔